پوری اور بنیادی موضوع کا حق ادا کرتے ہوئے مفید بات ارشاد فرما دی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں جامع مسجد میں خطاب فرمایا کرتے تھے، اور حضرت والا کا خطاب قبل الجمعہ یا بعد الجمعہ گھنٹوں ہوتا ہے، اور اس خطاب کا اتنا شہرہ تھا کہ اس خطاب کو سننے کے لیے دور و دراز سے لوگ پیدل سفر کر کے پہنچتے اور اس میں شریک ہوتے۔ حضرت والا نور اللہ مرقدہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، اسی وقت میں ایک دیہاتی بالکل امی آدمی حاضر خدمت ہو اور باہر کے حضرت جی میں اتنی دور سے آیا اور سارا بیان نکل گیا، مجھ کو کوئی بیان کا حصہ نہیں ملا، میں بیان سننا چاہتا ہوں۔ اچھا بیان سننا چاہتے تو حضرت والا نے وہ بیان جو ہزاروں کے مجمع میں فرمایا تھا، بیٹھ گئے اور تنہا اکیلے آدمی کے سامنے من وعن مکمل اس کو مقرر ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے والے نے حضرت اتنا وقت آپ نے اتنے بڑے بڑے کو دیا اور اتنا ہی وقت ایک عام آدمی کو دے دیا۔ تو حضرت نے جو بات فرمائی ہوگی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک بات قرآن کریم کے حوالے سے حضرت اکابر تشریف فرما ہے۔ 30 پارے کی 30ویں سورت ہے، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ شاہ محمد کی نسبت رسول پاک علیہ السلام و تسلیم سے نام کی تو ہے، اللہ کا کام کی بھی ہو جائے۔ اور مجھے بھی انہوں نے پابند کیا، جبکہ میرا سفر دہرادون کا تھا، میں نے ملتوی کیا اس نسبت سے انظر الی ما انظر الی من قال ولا تنظر الی من قال انظر الی ما قال۔ یہ مت دیکھ کون کہہ رہا ہے، کون بلا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھ کہ کس کی نسبت پر بلایا جا رہا ہے۔ تو نسبت چھوٹی نہیں، نسبت بہت اونچی چیز ہے۔ اور بچے بیٹھے ہیں، بچوں سے کلام الناس علی عقولہم کے تحت نسبت کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر کے صاحبزادے شہزادے اور ایک اور شہزادے نواز رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دونوں میدان میں کھیل رہے جیسے بچے کھیلتے ہیں۔ چونکہ شیر ابن شیر کیا تو شیری ہوتا ہے، حضرت علی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، تو ابن عمر کو اٹھایا اور پٹخ دیا۔ ابن عمر بولے کہ اے غلام ابن غلام، تیری یہ ہمت کہ تو نے مجھے پچھاڑ دیا۔ ان کو بھی جوش آ گیا، کیا عمر کے بیٹے زبان سنبھال کے بول، کس کو غلام کہتا ہے؟ مجھے غلام کہتا ہے؟ تو غلام، تو میرا غلام، تیرا باپ میرے باپ کا غلام، تیرا دادا میرے دادا کا غلام، تیرا نانا میرے نانا کا غلام، تیرا خاندان میرے خاندان کا غلام۔ بس اس کو تو اور جیسے کہ زخم پر نمک، روتا چیختا آیا، ابا جان سے شکایت کی، باپ کو چودھری سردار ہیں، امیر ہیں، بادشاہ ہیں، دماغ میں بھوت رہتا نا ہمارے بچوں کے، منصوبندی اور انیس، میرا باپ تو بڑا بلڈر ہے، بڑا ایکسپورٹر ہے، اس کے دماغ میں بھی یہ بات تھا کہ میرا باپ بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے۔
کہا ابا جان ایسا ایسا ہوا کہ اچھا ایسا ہوا کہ ہاں کہاں ہوا کہ وہاں ہوا کہ چلو چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ حضرت حسن وہی تشریف فرمائے، ڈر کے بھاگنے والے تو تھے نہیں، گئے کہا کہ بیٹا آپ نے ہمارے بچے کو ایسے ایسے کہا، کیا بالکل کہا، کیا کہا کہ یوں کہا کہ پھر کہنا کہ سن لو کہ اچھا یہ آپ بات جو کہہ رہے ہو کہ لکھ کر دے دو گے، کالی اللہ کاغذ قلم لاؤ پڑھنا کہ یہ تمہارا بچہ میرا غلام، اور اس کا باپ میرے باپ کا غلام، اس کا دادا میرے دادا کا غلام، اس کا نانا میرے نانا کا غلام، اس کا خاندان میرے خاندان کا غلام، لکھ کر دے دیا۔ سن لیجیے ڈولے کھال کے چودھریوں، اور پھر کہتا ہوں مالداروں، مال کا گھمنڈ، یہ دولت کا نشہ اتار دو اپنے ذہنوں سے، نکال لیجیے۔ اور الیاذ باللہ آگے نہیں کہنا چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ قدر دانوں کو دیتے ہیں نا قدروں سے لیتے ہیں۔ بولی کال والو ایک وقت تھا کہ یہاں رونق ہوا کرتی تھی، آج وہ رونق کہاں چلی گئی؟ آج مردائی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ آج کیا وجہ ہے جو ہمارے محلے اور گھر پر مردانی چھائی ہوئی ہے؟ یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے قدر نہیں کی، دین کی قدر نہیں کی، دینداروں کی قدر نہیں کی۔ اللہ قدر دانوں کو دیتا ہے اور ناقدروں سے دیتا ہے۔ قدر دانوں کو دیتے ہیں دین اور ناقدروں سے لیتے چلیے۔ شاہ محمد کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بات نہیں، اس راستے میں تو میرے آقا پر پتھر برسے، آقا کے غلام بلال حبشی کو ریت پر گھسیٹا گیا، کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ سکو گے اے اللہ کے نبی میرے آپ کے مشن میں آپ کے پیغام کو پہنچانے میں مار کھائی، تو آپ تو بلال حبشی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ ان اجر الا علی اللہ لا نريد جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے آپ سے کہ تھینک بولو، ان اجر الا علی اللہ، جس کی بھی ہم کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیں اجر دیتے ہیں۔ بہرحال سن لو، عمر کہ جس گلی سے گزرتا ہے تو شیطان تھراتا ہے، وہاں سے نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ عمر اس کاغذ کے لوٹے اور پرجے کو سر پر رکھتا ہے اور کہتا بیٹا چلو عمر کا کام بن گیا۔ جس نبی کا نواسہ اپنی غلامی کی ضمانت دے دے اور جس نبی کا نواسہ ہمیں اپنا غلام کہہ دے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہی کاغذ کا پردہ اور یہی ضمانت عمر کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ عمر بعد النبی لو کان عمر، اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ اللہ کے نبی کے نواسے کی غلامی کے اپنے مغفرت کی ضمانت کرتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی، دوسری بات اور سن لو، یہی عمر اور یہی ابو بکر دونوں باہر چوک میں بیٹھے ہیں، گرمی کا زمانہ تپش ہے، دھوپ ہے، دونوں بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں میرے آقا بھی تشریف لے آئے، میرے پیاروں کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ واللہ والذی نفسی بیدی، خدا کی قسم ہمیں کسی چیز نے گھر سے نہیں نکالا علاوہ بھوک کے۔ بھوک اس قدر لگی ہوئی ہے کہ گھر میں بیٹھا نہیں گیا، باہر نکل آیا۔ میرا آقا فرماتا ہے اے امتیوں، قورمے کھانے والوں، بریانی کھانے والوں اور ناقدری کرنے والوں، غریبوں کی دعوت اڑانے والوں، پیروں میں بوٹی چاول دنیا بھر کا رزق برباد کرنے والوں، سنو وہ نبی کہتا ہے اللہ خدا کی قسم مجھے بھی بھوک نے نکلنے پر مجبور۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرا آقا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کہتے تو پہاڑ سونا بن
خدا کی قسم مجھے بھی بھوک میں گھر سے باہر نکالا، چلو ایک دوست ہے میرے انصاری صاحب کے یہاں چلتے تھے، ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ اگر کسی سے بے تکلفی ہو تو بے تکلف دوست کے یہاں جایا جا سکتا ہے۔ ان انصاری صحابیہ نے دیکھا، مرحبا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، نورانی شکلیں، رسول و رسول کے یار، اہلا وسہلا تشریف رکھیے۔ کہاں گئے تمہارے شوہر؟ ابھی تشریف لا رہے ہیں، میٹھا پانی لینے کے لیے گئے۔ تشریف لائے، یا رسول اللہ مرحبا، میری تو عید ہو گئی، آپ گھر پر تشریف لے آئے۔ فوراً بکری کا بچہ ذبح کیا، اپنی بیگم سے کہا بناؤ، کھجور توڑ کر لے آئے، خوشی میں کھجور کا پورا گوشہ لے آئے، پورا وہ گچھا سا، یا رسول اللہ نوش فرمائے، اس میں کچے بھی پکے بھی ہر طرح کے۔ نبی نے فرمایا کہ یہ کچے نہ لاتے پکے لے آتے، فرمایا یا رسول اللہ جو بھی آپ کو پسند ہو۔ اب سن لیجئے چودھریوں، سن لو، اور اس برادری سے تعلق رکھنے والوں فخر سے کہتے قریش، ارے قریشی بنو تو صحیح، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بنو کون منع کرتا ہے؟ اس نسبت کو حاصل کرو اور اس خاندان کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ آقا کہہ رہے ہیں سن لو، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل قیامت کے دن ان کچی کھجوروں کے تعلق سے بھی سوال کیے جاؤ گے۔ آج لمبی لمبی دعوتیں اڑانے والوں اور بے تحاشا دولت کو برباد کرنے والوں، سیرت کے جلسوں کا ثواب تو ملے گا شاہ محمد کو اور شریک ہونے والوں کو، لیکن سننے والوں کے لیے حجت قائم ہو جائے گی، اور اللہ یوں فرمائیں گے میرے نبی تو نہیں، لیکن انما العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث کو بھیج کر میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، کیا تو نے عمل کیا تھا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، یہ آنا نہ ملے گا بار بار، کر لے جو کچھ کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھ مجھے ایک دل مرنا ہے آخر موت ہے، تیری کرنی کے تجھ کو ملے گے پھل، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل، لازم ہے انسانوں کے خیال قضا رہے، ہم تو کیا رہیں گے جب کہ خود رسول خدا۔ آخر میں سیرت کے تعلق سے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ شاعر اسلام حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی دنیا کی عورت میں ایسا حسین اور جمیل خوبصورت اور ایسا باصیرت باصورت بچہ نہیں جنم، نہ پیدا ہوا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، نمازی میں نہ حال ہے نہ مستقبل میں، آپ کی لا مثال لا ولا منصر لا کوئی مثال نہیں ملتی، اور ایسا انسان دنیا کے اندر میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ واجبل منک لم تلد النساء، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی عورت نے نہیں جنا، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، خلقت کما تشاء، جیسا چاہا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستہ کے شروع میں لکھے ہیں، حضرت مولانا حبیب اللہ مولانا اشتیاق صاحب، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ،
یہ اشعار پڑھ رہے ہیں چوتھا مصرع ہی نہیں بنتا. ابھی پڑھو. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. جملہ نہیں آ رہا. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے, زیارت ہو گئی, کہا کہہ دو صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. پڑھو صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور سنو, اگر تیری سمجھ میں آیا اس رسالت کا مقام, کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تیری سمجھ میں آیا اس رسالت کا مقام, کٹ ہر در سے بالفخر دو عالم کا غلام. میری سنت سے محبت ہے محبت میری, میری سنت سے محبت ہے محبت میری. یہی فرما گئے ہیں سارے رسولوں کے امام. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی معی فی الجنہ. جو سنت سے محبت کرے گا انشاءاللہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں ہے. اور مولانا نے بتائی مسواک کی بات لکھ لو اور لکھ کر اپنی نسل کو دے کر مر جانا. مسواک یہ 20ویں صدی چل رہی ہے, اس صدی کے ختم تک مسواک بنانے کی بڑے بڑے کارخانے اور بڑے بڑے پلانٹ لگیں گے. پلانٹ دنیا میں ایکسپورٹ ہوگی, امپورٹ ہوگی. ساری دنیا کا سائنس پر متفق ہو رہا ہے. کیلکولیٹ سے, کولگیٹ سے, ٹوتھ پیسٹ سے کینسر واقع ہو رہا ہے. اب چند ہی سالوں میں 10-20 سال کے بعد لوگ مسواک پر لوٹ آئیں گے اور اس پر باقاعدہ ایڈ آئیں گے, اس کی تحریک چلے گی اور اس کی باقاعدہ تلقین کی جائے گی کہ مسواک کی جائے. چونکہ سنت رسول ایک کتاب ہے, جدید سائنس اور سنت رسول اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی. بس اس ربیع الاول کے مہینے میں درود پاک اور درود پاک کے ساتھ ساتھ سنت کے احیاء انشاءاللہ کیا ہو کریں گے. اور قاری صاحب دعا کرائیں گے. دعا سے سب ایک بات اور سن لیجئے. آج کے اس دور میں جہاں یقیناً بہت ہی بے دینی اور اللہ سے غفلت ہے. اور ایک بات اور کہتا چلو معاف کرنا, دین اقرأ بسم ربک الذی خلق, دین نبی پر قرآن کی شکل میں اترا, احادیث اس کی تشریح اور علماء اس کے ترجمان ہیں. یہ کسی کے باپ کا دین نہیں, یہ کوئی اس کا ٹھیکیدار نہیں ہے. کہ دین کا یہی طریقہ اور ایک ہی نہج ہوگا پھیلانے کا. غلط. قرآن دین ہے, جس پر نازل ہوا وہ رسول ہے, اور رسول کا عمل عین شریعت محمدیہ قرآن ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن, حدیث, حکمت, یہ کوئی کسی لکیر کا فقیر بن کے بیٹھے غلط بات ہے. اس یہاں وہ دین کا شعبہ ہو سکتا ہے, کرے, لیکن کسی پر نکیر نہ کرے. چاہے وہ مدرسہ ہو, مسجد ہو, جماعت ہو, خانقاہ ہو. ہمارے اکابرین نے مختلف طریقوں سے دین کی خدمت کو انجام دیا. اما کہنے لگوں کہ خانقاہ, ارے ایک دور تھا خانقاہوں کا دورہ تھا, اور آج بھی قاری سعید صاحب خانقاہ چلاتے ہیں. خانقاہوں کی آج اشد ضرورت ہے. جو معصوم بچے جن کی زبانوں پر معلوم نہیں کیا کیا اور جن کے دماغوں میں کیا کیا گزرے ہیں, حضرت مولانا اشتیاق صاحب اس کی فکر کر رہے ہیں. ہر مدرسے, ہر مسجد, ہر محلے, ہر مکتب میں اللہ کا نام لیا جانا چاہیے. لیکن انشاءاللہ وہ کیسے لیا جاتا ہے؟
حضرت قاری صاحب کی سرپرستی میں کیا ہو لا الہ الا اللہ، کیا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شرم لگی بھائی اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام ہے لو تھوڑی دیر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گھروں میں بیٹھنے سے تھوڑی دیر کر لو، گھر آپ کے بارونق ہوں گے انشاءاللہ، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، نور پیدا ہوگا، آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر کرنے والی بن جائیں گی۔ اجی شرم لگے، دو شرم ہیں، ایک شرم جنت میں لے جائے گی، ایک شرم جہنم میں لے جائے گی۔ بندے خدا گالی دیتے تو شرم نہیں لگتی، ماں بہن کی کرتے ہو شرم نہیں لگتی، اللہ کا نام لیتے شرم لگتی ہے۔ ارے اللہ کے بندے جی، گلی گلی ہمیں ہر جگہ پر اگر کوئی کھڑے ہو کر کہیں چورا پہ وہاں اللہ کا نام لے، ہمیں کیا شرم ہے؟ آج دیکھتے ہیں لوگوں کو، وہ اپنے اگرچہ ان کے باطل عقیدے بڑے فخر سے نعرے لگا رہے فلاں کیجئے فلاں کیجئے، تو ہم اللہ کا نام نہیں لے سکتے؟ ارے اللہ کے کلمے کو بلند کرو، اعلی کلمت اللہ کے لیے کام کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک تسبیح روزانہ پڑھنی، دوسرے یہ ہے نفی اثبات، ہاں نہ اور ہاں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ دوسرے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، کہو الا اللہ، الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ دو تسبیح ہو گئی۔ تیسری اس میں ذات کی، اللہ اس میں اعظم ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی سارے نام اللہ کے صفات، اللہ اس میں اعظم ہے۔ اور ہمیں کیسے لینا ہے؟ اللہ 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 اللہ، زور سے بولو اللہ 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 اللہ۔ بتاؤ اس سے برکت آئے گی یا ڈی جے بجے جو منحوس اتنی خطرناک اس کی آواز ہو کہ پڑوسی کے گھر بھی ہل جائیں؟ ارے اللہ کے بندو، شیطانوں کو گھر سے نکالو اور اللہ کو داخل کرو، اللہ کا نام لو۔ جب اللہ اللہ رشک کرتا ہے فلک، ایسی زمین پر اسعد اس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا برکت آئے گی، رحمت آئے گی، نصرت آئے گی، مدد آئے گی۔ کر کے دیکھ لو۔ اور جب ہم کوئی اپنا دل کا ٹکڑا، اپنی داستان کسی کو سنا رہے ہوتے ہیں، بڑی آہ بھرتے، تو اس آہ کے ساتھ جو کہ اللہ اللہ کہو، اللہ 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 چار تسبیح، پانچویں تیسرے کلمے کی، اور چھٹی استغفار کی، اور ساتویں درود پاک کی۔ یہ 7 تسبیح کر لو۔ آپ کسی سے بیعت ہے نہیں ہے، عام اجازت ہے، اللہ کا نام لینے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور قاری سعید صاحب آج سب کو اجازت دے دیں گے، جو قاری صاحب سب کو اجازت ہے، سب کو اجازت ہے قاری صاحب کی طرف سے، سب کر لو۔ اور انشاءاللہ ہر پہلی تاریخ کو، انگریزی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمارے یہاں بھی اللہ والے تشریف لاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ دارالمصائب سے
اور اس مرتبہ نام کے صحابی جمیل صاحب تشریف لائیں گے 1 نومبر کو انگریزی مہینے کی پہلی تاریخ مغرب کے بعد مجلس ہوتی ہے ذکر کی عشاء فلاح دارین فاتح گڑی میں آپ تشریف لائیں اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین